بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اب تک کی ویڈیو میں نے ذکر کیا جب وہ نوجوان بلح کی شہزادی سے نکاح کرنے کا پیغام لے کر گیا تو بادشاہ نے اس سے سیاہ ہیرے کا مطالبہ کیا۔ کیا وہ نوجوان سیاہ ہیرا لا سکے گا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو معزز سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ نوجوان کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ وقت کا مشہور ولی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن سے بہت سی کرامات کا ظہور ہوا۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم بن ادہم صبح ہوتے ہی سجدے سے سر اٹھایا تو پیشانی کے افق پر یقین کا اجالا چمک رہا تھا۔ شاید رحمتی بندہ نواز کی کوئی غیر محسوس تجلی کے ویرانے میں اتر آئی تھی۔ ایک اٹوٹ عزم کا تیور لیے ہوئے حضرت ابراہیم بن ادہم اٹھے اور کاندھے پر تیشہ رکھا آبادیوں سے باہر نکل آئے۔ عالم وحشت میں شبانہ روز چلتے رہے۔ انہیں اپنی منزل خود معلوم نہیں تھی کہ دل کے غیبی سگنل پر قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ خدا کی اس وسیع کائنات میں صرف سیاہ رنگ کے ہیرے کا ایک چمکتا ہوا نگینہ مطلوب تھا۔ معزز سامعین، چلتے چلتے ایک دن کہسار کی وادی میں شام ہو گئی۔ ہر طرف وحشت ناک تاریکی اور بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جدھر نگاہ اٹھتی سر بفلک پہاڑوں کی دیواریں راستہ روکے کھڑی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم حیرانی کے عالم میں ایک پتھر کی چٹان پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد درندوں کی خوفناک آوازیں ہر طرف سے گونجنے لگیں۔ زندگی خطروں میں گھر گئی، جان کے لالے پڑ گئے، لیکن خدا کی کارسازی پر ان کے دل کا مخفی اعتماد پہاڑ کی چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ کرشمہ غیب کی ایک تماشائی کی طرح وہ ساری رات جاگتے رہے۔ صبح کے وقت جو ہی آنکھ لگی، کسی نے شانہ پکڑ کر ہلایا۔ آنکھ کھلی تو ایک برا آدمی کھڑا کہہ رہا تھا، جس راستے سے تم یہاں پہنچے ہو، اس کے دھانے پر کالے پہاڑ کی برفیلی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان ٹوٹ کر گر گئی ہے۔ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، تیشہ اٹھا اور کاٹ کر اپنے نکلنے کا راستہ بنا لے، ورنہ آج شام تک یہ ساری وادی برف کے سیلاب میں ڈوب جائے گی۔ حضرت ابراہیم گھبرا کر اٹھے۔ جیسے ہی وادی کے دھانے پر پہنچے کہ برف کی بڑی چٹان راستے میں حائل ہو گئی۔ سارا دن تیشہ چلاتے رہے۔ دن بھر کی لگاتار محنت کے باوجود گزرنے کے لائق راستہ نہیں بن سکا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے پوری طاقت کے ساتھ تیشہ چلایا۔ بھرپور وار سے چٹان کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ جمی ہوئی چٹان کے اندر سیاہ رنگ کا ایک تابدار نگینہ چمک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم نے حیرت کے ساتھ اسے کھود کر نکالا۔ ہتھیلی پر رکھتے ایک کرن پھوٹی اور آنکھیں حیران ہو کر رہ گئی۔ پردہ غیب کی کارسازی پر حضرت ابراہیم کا دل جھوم اٹھا۔ نامعلوم طور پر انہیں یقین ہو گیا کہ یہی وہ سیاہ رنگ کا ہیرا ہے جسے گوہر مقصود کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔ ایک حیرت انگیز خوشی کے عالم میں وہ بلخ کی طرف چل پڑے۔ کئی دن کی شبانہ روز سفر کے بعد شام کو وہ بلخ پہنچ گئے۔ دوسرے روز شاہی دربار میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے۔ وزیر نے دیکھتے ہی ایک برہمی کے انداز میں کہا، تم پھر آ گئے، حالانکہ اس دن تم سے آخری بات کہہ دی تھی۔ شریف لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، برہم ہونے کی ضرورت نہیں، میں شرط پوری کر کے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہی سیاہ رنگ کا چمکدار ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلی بار دنیا کا ایک بے مثل ہیرا دیکھ کر سارے درباری دنگ رہ گئے۔ بادشاہ بھی مجسم تصویر حیرت بن کر دیکھتا رہا۔ وعدے کے مطابق حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنے حق کا مطالبہ فرمایا۔ انہیں یقین تھا کہ شاید مقصود سے ہمکنار ہونے کی گھڑی قریب آ گئی ہے، لیکن واہ رے ناکامی قسمت کہ پھر وزیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اس میں شک نہیں، تم نے طلب صادق کا حق ادا کر دیا، لیکن ایک آخری شرط اور رہ گئی ہے، اسے بھی پورا کر دو، تمہاری درخواست قطعاً منظور کر لی جائے گی۔ یقین کرو، تمہارا جذبہ صادق یہ آخری آزمائش ہے، بالکل آخری۔ توقع کے خلاف وزیر کا یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم بن ادہم کے تصورات کی دنیا بکھر گئی۔
یکایک دل کی ساری امنگوں کا خون ہو گیا، لیکن وہ عشق ہی کیا جس میں پہم کی ناکامیوں کی چوٹ ہی نہ کھانی پڑے۔ ہمت ہارنا راہ الفت کے مسافروں کا شیوا نہیں۔ پھر انہوں نے ٹوٹی ہوئی امیدوں کو سمیٹا اور وزیر سے دریافت کیا، اچھا اب وہ آخری شرط کیا ہے؟ وزیر نے جواب دیا، شہزادی کے کان کے آویزوں کے لیے 2 بڑے بڑے سفید موتی مطلوب ہیں جو رنگت و تابش میں ساری دنیا کے لیے بے مثال ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم آج دوسری بار گائل ضرور ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود مایوس نہیں تھے۔ پھر آج کی رات پیشانیوں کی خلش اور مناجات گریہ زاری میں کٹی۔ صبح ہوئی تو اللہ کا نام لے کر اٹھے اور جنون عشق کی آخری مہم پر روانہ ہوئے۔ لگاتار کئی دن کے چلنے کے بعد ایک سمندر کے کنارے پہنچ کر دم لیا۔ عشق کی فلک آج ابراہیم بن ادہم نے طے کر لیا تھا کہ وہ سمندر کو خشک کر کے طے میں چمکتے ہوئے موتیوں کا سراغ لگا لیں گے۔ اس یقین کے جذبے میں دونوں ہاتھوں سے انہوں نے سمندر کا پانی باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ اسی عالم جنون میں کئی دن گزر گئے۔ پلٹ کر دیکھا تو پہاڑوں کی طرح سر اٹھاتے ہی موجوں کا وہی عالم و شباب تھا، لیکن قربان جائیے عقیدہ عشق کی حیرت گری سے اتنی کھلی ہوئی ناکامی کے باوجود سمندر پر فتح پانے کا عزم ذرا برابر بھی متزلزل نہیں ہوا تھا۔ کئی دن کی مسلسل محنت سے ان کے بازو شل ہو چکے تھے۔ سمندر کی بجائے جگر کا خون جلتے جلتے خشک ہوا چلا تھا۔ کافی عرصے کے بعد آج پہلی دفعہ حضرت ابراہیم بن ادہم نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ نہ جانے چشمے امید کی وہ کون سی ادا تھی کہ اچانک غیرت کا سمندر ابھر پڑا۔ نظر جھپکی، موجوں کا ایک ریلا جگمگاتے ہوئے موتیوں کا ڈھیر کنارے ڈال کر واپس چلا جا رہا تھا۔ بڑھتی مسرت سے حضرت ابراہیم بن ادہم کی روشن پیشانی سجدہ شکر کے اضطراب میں بوجھل ہو گئی۔ آج ابراہیم بن ادہم کو مجاز سے حقیقت کی طرف بڑھنے کا سراغ مل چکا تھا۔ سجدہ شکر کی لذتوں کو اٹھانے کے بعد موتیوں کا ڈھیر دامن میں رکھ لیا اور فتح مندی کے سرور میں جھومتے ہوئے بلخ کی طرف روانہ ہوئے۔ آج وہ قدموں کے بل نہیں چل رہے تھے، ہوا کے دوش پر چل رہے تھے۔ بلخ پہنچ کر سیدھا شاہی محل میں داخل ہوئے۔ بڑے دربار میں بادشاہ کے پایا تخت کے سامنے دامن کے سارے موتی بکھیر دیے۔ حیرت سارے درباریوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم اپنی ساری شرائط پوری کر چکے تھے اور نہایت بےتابی کے ساتھ خوشخبری سننا چاہ رہے تھے کہ وزیر نے پھر ان کا جذبہ شوق کا مذاق اڑایا اور ان کی امیدوں کا خون کر دیا۔ تم نے ساری شرطیں پوری کی، لیکن ذرا غور کرو، ایک گمنام فقیر اور ایک معزز شہزادی کے درمیان اتنا فرق ہے، اسے کوئی کیسے مٹائے گا؟ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے جنون خیز مطالبے سے دستبردار ہو جاؤ۔ شاہی خاندان کے اعزاز کو صدمہ پہنچا کر تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکو گے۔ وزیر کا یہ جواب سنتے ہی حضرت ابراہیم بن ادہم کے سینے پر تیر پیوست ہو گئے۔ دل کا وہ آبگینہ جو مایوسیوں کی ضد سے بچا بچا کے رکھا تھا اچانک چھنی ہو گیا۔ پہاڑوں اور سمندروں کا فاتح آج قریب تھا کہ منزل تک پہنچ جائے، لیکن شکست کھا چکا تھا کہ یکے بیک کہ اچانک شاہی محل میں شور برپا ہو گیا۔ بدحواسی کے عالم میں ایک کنیز نے آ کر خبر دی کہ اچانک شہزادی بے ہوش ہو چکی ہیں، نبض ٹھنڈی ہو رہی ہے اور آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ سارے محل میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی اپنی زندگی کا چراغ گل کر چکی تھی۔ اس حادثے پر ہر طرف صف ماتم بچھ گیا۔ سارا دربار سوگ میں ڈوب گیا۔ شدت غم سے بادشاہ پاگل ہو گیا۔ اس خبر سے سارے شہر میں ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے پہلو میں حسرتوں کی ایک لاش تو پہلے ہی موجود تھی، اب امیدوں کی آخری لاش بھی اٹھانی پڑی۔ اس قیامت خیز واقعے پر مملکت کا ہر شخص آبدید تھا، لیکن حیرت تھی کہ حضرت ابراہیم بن ادہم کے چہرے سے اضطراب کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ جب تک شہزادی کی تجہیز و تکفین کا سامان ہوتا رہا، حضرت ابراہیم بن ادہم سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ جب جنازہ شاہی محل سے روانہ ہوا تو ہمراہ چلنے والوں میں آپ بھی شامل ہو گئے۔ شہر کے سب سے وسیع میدان میں لاکھوں کے ہجوم میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور شام ہوتے ہی شاہی قبرستان میں شہزادی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ افسوس تھا کہ آج وہ شہزادی کئی من مٹی کے نیچے دبا دی گئی۔ یہ تنہا ایک شہزادی کی موت نہیں تھی، ساتھ ساتھ
بے شمار امیدوں کی بھی موت ہو گئی۔ رات کی زلف سایہ کمر سے نیچے ڈھل چکی تھی، سارا شہر سوگوار اداسیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تنہا حضرت ابراہیم بن ادہم اپنی کٹیا میں جاگ رہے تھے۔ اچانک سناٹے کی بھرپور خاموشی میں تیشا لیے ہوئے اٹھے اور سیدھا شاہی محل سے قبرستان میں داخل ہو گئے۔ آج عشق کی مخفی قوت نے انہیں بے انتہا حوصلہ مند بنا دیا تھا۔ آستینے چڑھائے ہوئے آج وہ موت سے لڑنے آئے تھے۔ اپنے جنون پر یقین کے سہارے آج انہیں تقدیر کا فیصلہ بدلوانا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے گھٹنا ٹیک کر شہزادی کے مدفن خاک کو بوسہ لیا۔ اس کے بعد جلد از جلد قبر کی مٹی ہٹائی۔ چونکہ قبر بالکل تازہ تھی اس لیے جلد ہی تختے تک پہنچ گئے۔ چند تختے کھولنے کے بعد جو ہی کفن کا آنچل نظر آیا، ان کے ضبط کا پیمانہ چھلک گیا۔ بے اختیار قبر کے اندر اتر پڑے اور عشق کی بخشی ہوئی ہمتوں کے سہارے لاش کو باہر نکالا، کاندھے پر رکھا اور تیز تیز ویران جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے کٹیا میں پہنچ گئے اور کاندھے سے لاش اتار کر نہایت حفاظت اور احترام کے ساتھ ایک گوشے میں لٹا دیا۔ اب عشق کا فرشتہ ایک ٹھنڈی لاش کے اندر زندگی کی تپش واپس لانے کے لیے آسمان کی طرف مائل تھا۔ آنسوؤں میں نہائی ہوئی دعا جو ہی عرش سے ٹکرائی، اچانک کٹیا کے دروازے پہ کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آنے والا اپنی وضع قطع سے کوئی طبیب معلوم ہوتا تھا۔ سر پر دواؤں کا بوجھ لادے ہوئے اس کے ہمراہ ایک ملازم بھی تھا۔ کٹیا کے اندر داخل ہوتے ہی طبیب نے شہزادی کا کفن اٹھایا، نبض پر ہاتھ رکھی اور حضرت ابراہیم کو آواز دی، وقت کی قیمتی مہلت ضائع نہ کرو، زندگی کی واپسی ممکن ہے۔ شہزادی پر موت واقع نہیں ہوئی بلکہ سکتے کی حالت میں ہے۔ زنبیل سے دوا کی ایک شیشی نکال کر آپ کو دی اور کہا اس کو شہزادی کے تلووں پر مالش کرو۔ اب حضرت ابراہیم بن ادہم کی نگاہوں کا عالم قابل دید تھا۔ ادھر معزز سامعین، کیا شہزادی پر دواؤں کا کوئی اثر ہوگا؟ جاننے کے لیے میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔